کتنی محبت فرماتا ہے۔ گرمی کے موسم میں جو سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، اللہ کا کرم دیکھو کتنی محبت اپنے بندوں سے وہ فرماتا ہے۔ جو سبزیاں زمین سے گرمی کے موسم میں نکلتی ہیں ان سبزیوں کا اثر سرد ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں زمین سے جو سبزیاں نکلتی ہیں ان سبزیوں کا اثر گرم ہوتا ہے۔ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے بندوں سے۔ آپ کو غسل کی ضرورت ہے ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں زمین سے پانی نکالو، آپ چپا نل دباؤ تو گرم پانی نکلتا ہے سردی کے موسم میں، اور اگر گرمی کے موسم میں پانی نکالو، گرمی کے موسم میں پانی نکالو تو ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، سردی کے موسم میں پانی نکالو تو گرم پانی نکلتا ہے۔ کتنی محبت فرماتا ہے پروردگار ہم سے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کافروں والی زندگی جی رہے ہو، مگر آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بھی رب کی مرضی کی زندگی نہیں جی رہے ہو۔ اگر رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہو تو سجدے تو ہم سے نہیں چھوٹتے، تلاوت ہم سے نہیں چھوٹتے، ہماری زبان پر جھوٹ بات تو نہیں آتی، ہم میں دغا تو نہیں ہوتا نا، ہم میں فریب کی عادت تو نہیں پڑتی نا، ہم میں چغلی کی عادت تو نہیں آتی نا، رب کی مرضی کی زندگی ہم بھی نہیں جی رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ رب کی مرضی کی زندگی جیو تو پھر دیکھنا تیری اس پیشانی میں سجدے کی طرف پیدا ہو جائے گی۔ رب کی مرضی سے جب جیو گے تم حلال کھانا شروع کر دو گے، رب کی مرضی سے جیو گے تو تم سچ بولنے کے عادی ہو جاؤ گے، رب کی مرضی سے جیو گے تو تمہاری پیشانی سجدے میں لگی رہے گی۔ حضرات گرامی جی لگا کر میری باتوں کو سنیے۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں ہم سب سرکار مخدوم اشرف کے ماننے والے، چاہنے والے اور ان کی یادوں میں مگن رہنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں۔ میری چند باتوں کو آپ محبتوں کے ساتھ سنیے۔ رسمی طور پر اگر میری باتیں آپ سنیں گے تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی نہیں، نہ آپ کچھ حاصل کر سکیں گے۔ میری باتوں کو آپ رسمی طور پر نہ سنیں، بلکہ اس خیال سے آپ میری باتوں کو سنیں کہ ہم اس وقت ایک دینی تربیت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی تربیت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ حضرات ممبر شریف پر اولاد پیمبر جلوہ بار ہیں، جتنی بھی باتیں کروں گا میں آپ کے فائدے کی باتیں کروں گا۔ میرا مقصد قطعی یہ نہیں ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا کہ میں گفتگو کروں تو میرے جانے کے بعد میری گفتگو کا لوگ چرچا کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اگر چند جملے ہوں اور وہ تلخ جملے ہوں اور وہ آپ کی بھلائی کی خاطر ہو اور اس کے بعد ان باتوں پر آپ کا عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ آل پیمبر کی جلوہ گری ہو اور سرکار کی جلوہ گری سے آپ کا کچھ اگر دینی اور مذہبی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ایسے جلسے میں آپ کو آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرات توجہ سے میرے چند جملے کو آپ سماعت کیجئے گا۔ میں علماء کرام کی بھرپور دعائیں چاہوں گا۔ میں بڑا غریب آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں اور کم پڑھا لکھا ہوں۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے خطاب بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس غرض سے مجھے بلایا گیا ہے اس لیے آپ سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے سنیے۔ حضرات ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کر مجھ کو احساس دلائیے، مجھ کو پتا چلے کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں۔ حضرات ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلامی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، مسلمان کیسے جیتا ہے اس بات کا علم ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسے جینا چاہیے اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، جتنے دھرم کے لوگ ہیں، جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر قوم نے مسلمان سے جینا سیکھا ہے،
لیکن اگر تم نہ جی سکو اسلامی اعتبار سے تو پھر دنیا کو کہاں سے تم سبق سکھا سکو گے کہ اسلام نے کیسے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے؟ ہمیں اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ اسلام ہمیں کیسے کھانا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیسے پانی پینا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیسے راستہ چلنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیسے تجارت کرنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیسے بچوں کی تربیت کرنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیسے اچھے لوگوں سے ملنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس بات کا علم ہونا چاہیے اسلام ہمیں کیسے جینا سکھاتا ہے۔ ہم جیئیں تو کیسے جیئیں؟ ہم جیئیں تو لوگ ہمارے جینے کو دیکھ کر کے جینا سیکھ لے۔ دنیا کی ہر قوم ہم سے جینا سیکھ لیتی ہے، مگر آج تک ہمیں نہ پتہ چل سکا کہ ہمیں کھانا کیا ہے، ہمیں کھانا کیا ہے اور کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے۔ ہمیں اب تک یہ نہ پتہ چل سکا کہ پینا ہے تو ہمیں کیا پینا ہے اور کیسے پینا ہے۔ ہمیں آج تک یہ نہ پتہ چل سکا کہ راستہ چلنا ہے تو کون سے راستے میں چلنا ہے اور کس طرف سے چلنا ہے۔ حضرات، یہ ساری باتوں کے جاننے کے لیے کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم کیسے جینا سیکھیں گے؟ جب مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھیں گے تب ہمیں جینے کا شعور پیدا ہوگا کہ ایسے اسلام جینا سکھاتا ہے۔ حضرات، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سچائی کے ساتھ بتائیے گا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کھڑا ہو کر بتا سکے کہ ہر روز میں 5 منٹ سیرت کی کتاب پڑھتا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہر روز میں 5 منٹ اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں؟ ہے کوئی تو بتائے کہ میں ہر روز مسئلے کی کتاب 5 منٹ پڑھتا ہوں؟ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہر روز 5 منٹ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، اسلام کی تاریخ پڑھتا ہو، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو۔ بھلا بتاؤ کہ ہم پھر جینا کیسے سیکھیں گے؟ محترم دوستوں اور بزرگوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ کاموں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کام سے جڑا ہوا ہے، کوئی دکان چلانے والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی سروس کرنے والا ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے۔ مزدور گھر سے صبح ہی اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، سروس کرنے والا 10 بجے اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، تجارت کرنے والا مال تجارت لے کر اپنے گھر سے صبح ہوتے ناشتے سے فارغ ہو کر نکل جاتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا صبح ہوتی ہے اور لوگ کھیت پر چلے جاتے ہیں، شام کو انسان تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے۔ اب بتاؤ، رات بھر آرام کیا، پھر صبح بھی وہ اپنے کام میں لگ گیا، اب کہاں وقت ہے کہ وہ مطالعہ کر سکے، کہاں وقت ہے کہ وہ کتاب پڑھ سکے؟ مجھے بتاؤ، جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر پڑھو گے آپ کب؟ اور جب پڑھو گے نہیں تو کیسے جانو گے کہ اسلام کیسے جینا سکھاتا ہے؟ اب یہیں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں نے اسی لیے جلسے کرنے کو رواج دیا ہے، اسی لیے اللہ و رسول کے ذکر کے نام پہ لوگوں کو بلانے کا مزاج دیا ہے۔ اللہ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اللہ و رسول کی محبت میں اس کے ذکر کے نام پر تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو رات کے حصے میں بلا لو۔ 1 مہینہ کتاب پڑھنے سے جو معلوم نہیں ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں باتیں معلوم ہو جائیں گی آپ کو، اس لیے جلسے میں بلایا جاتا ہے آپ کو۔ اگر جلسے میں آنے کے بعد بھی ہمارا ذہن آوارہ رہے، ہماری فکر آوارہ ہو جائے، ہمارا ذہن عیاش ہو جائے تو بولو پھر ہم کہاں سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہی جلسہ گاہ ہے جو دینی تربیت گاہ بھی ہے، مذہبی تربیت گاہ بھی ہے۔ آپ مدرسہ تو جاتے نہیں ہو، آپ کی عمر 30 سال کی ہو گئی ہے، آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، مگر جینا ہم نے نہیں سیکھا۔ مدرسے میں جاتے نہیں ہیں، مکتب جانے کی عمر رہی نہیں، تو پھر سیکھیں گے کب؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد بھی اگر آپ بے توجہی کا شکار ہو گئے تو پھر بتاؤ کہ کہاں آپ سیکھنے جاؤ گے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بار
ہاتھ اٹھا کر مجھے اور بتائیے آپ، تاکہ میں کچھ باتیں کروں۔ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ہم ڈر رہے ہوتے تو ہماری زندگی کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ ہم ڈرتے ہیں عہدہ داروں سے، ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں پیسے والوں سے، ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اپنے سے اونچے عہدے والوں سے، ڈرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے، اللہ سے ڈرتے نہیں اس لیے گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میری گفتگو تھوڑی دیر کی ہوگی۔ حضرات ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اپنے محلے اپنی سوسائٹی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے ہم جو جی رہے ہیں نا، اپنی طبیعت سے ہم جی رہے ہیں، اپنے خیال سے جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، طبیعت میں جو بات آتی ہے وہ کر لیتے ہیں، جو ہمارا خیال ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی طبیعت سے نہیں جینا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی طبیعت سے جینا ہے، ہمیں آقا کائنات کی طبیعت سے جینا ہے، اس لیے کہ ہماری طبیعت صرف طبیعت ہے، مصطفیٰ کی طبیعت ہی شریعت ہے، مصطفیٰ کی طبیعت ہی شریعت ہے۔ ہمیں شریعت کی روشنی میں جینا ہے۔ کسی فقیر سے کسی نے پوچھ لیا، ایک اللہ والے سے پوچھا، بتائیے مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، جاننا چاہتے ہو مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اس وقت میرے سامنے 80% بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں سے بھی میں کچھ باتیں کروں گا، مگر آپ لوگ غور سے میری باتوں کو سنیے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ والے سے سوال کیا، کہا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے۔ کہا آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو بجھا کیوں نہیں دیتے؟ ہاں جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ والے نے جواب دیا، سنو، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ اپنی طبیعت سے جیتا ہے، وہ اپنے خیال سے جیتا ہے، وہ اپنے من سے جیا کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ایک کافر کی زندگی کا انداز یہ ہے، طبیعت چاہتی ہے شراب پینے کی پی لیتا ہے، طبیعت چاہتی ہے جوا کھیلنے کی کھیل لیتا ہے، طبیعت چاہتی ہے فاحشہ کے اڈے پر جانے کی وہ چلا جاتا ہے، طبیعت چاہتی ہے آوارگی کی آوارگی کر لیتا ہے، طبیعت چاہتی ہے عیاشی کی وہ عیاشی کر لیتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ اپنے خیال سے جیتا ہے، جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے وہ بول لیتا ہے، فریب دینے کو جی کرتا ہے وہ دے دیتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کو جی کرتا ہے وہ کر لیا کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، جو اس کا خیال ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیا کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں جیتا، بلکہ مومن اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے، خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کافروں والی زندگی جی رہے ہو، مگر آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بھی رب کی مرضی کی زندگی نہیں جی رہے ہو۔ اگر رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے، سجدے تو ہم سے نہیں چھوٹتے، تلاوت ہم سے نہیں چھوٹتی، ہماری زبان پر جھوٹ بات تو نہیں آتی، ہم میں دغا تو نہیں ہوتا نا، ہم میں فریب کی عادت تو نہیں پڑتی نا، ہم میں چغلی کی عادت تو نہیں آتی نا، رب کی مرضی کی زندگی ہم بھی نہیں جی رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ رب کی مرضی کی زندگی جیو تو پھر دیکھنا تیری اس پیشانی میں سجدے کی طرف پیدا ہو جائے گی۔ رب کی مرضی سے جب جیو گے تم حلال کھانا شروع کر دو گے، رب کی مرضی سے جیو گے تو تم سچ بولنے کے عادی ہو جاؤ گے، رب کی مرضی سے جیو گے تو تمہاری پیشانی سجدے میں لگی رہے گی۔ حضرات گرامی جی لگا کر میری باتوں کو سنیے، آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو ذرا۔ سبحان اللہ۔ غور سے سنیے آپ، میں نے پہلے کہا تھا رسمی طور پر میری باتوں کو نہیں سنیے،
اس خیال سے سنیے کہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کر کے جانا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا. مجھ کو معلوم ہے ایک مرکزی جلسے اور مرکزی ادارے کے جلسے کے اسٹیج سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پیغام پہنچنا چاہیے آپ تک کہ کوئی مولوی خطاب کر رہا تھا تو اس نے یہ سبق دینے کی کوشش کیا. ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ؟ سبحان اللہ. اللہ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ. مگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت فرماتا ہے. یہ ہمارے لیے کمال کی بات ہے. محبت کیسی محبت کرتے ہیں آپ؟ محبت کا فلسفہ تو سمجھیے, محبت کا ضابطہ تو سمجھیے, محبت کا دستور تو سمجھیے. محبت جس سے ہوتی ہے اس کو انسان روٹھنے نہیں دیتا ہے. جس سے جو محبت کرتا ہے اس کی مرضی سے جیا کرتا ہے, اس کو ناراض نہیں کرتا. اچھا ایک بات بتائیے, آپ لوگ کبھی ماں کو ناراض کرتے ہیں کیا؟ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنی بہن سے بھی محبت کرتے ہیں. سچ بتائیے گا, کیا آپ کبھی چاہتے ہو کہ میری ماں ناراض ہو جائے؟ کبھی چاہتے ہو کہ میری بہن ناراض ہو جائے؟ کبھی آپ چاہتے ہو کہ میرے ابو مجھ سے ناراض ہو جائیں؟ اور اگر ناراض ہو گئے تو بتاؤ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ ان لوگوں کا جلسہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. چلیے آپ لوگ مجھ کو سنیے, ایک بار پڑھیے درود شریف محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے ناراض نہیں کرتا ہے, وہ اسے روٹھنے نہیں دیتا ہے, وہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتا ہے. ہم ماں سے محبت کرتے ہیں, کبھی نہیں چاہتے کہ ماں میری ناراض ہو جائے. ماں کب ناراض ہوتی ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہو. باپ کب ناراض ہوتا ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہو. بہن کب روٹھ جاتی ہے؟ جب اس کی طبیعت کے خلاف کام کرتے ہو. حضرات گرامی, اب اگر بہن روٹھ گئی تو بہن کو منا لیتے ہو, باپ روٹھ جائے تو باپ کو منا لیتے ہو. چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ روٹھ گیا تو روٹھ جانے دو, بہن روٹھ گئی تو روٹھ جانے دو, ابو روٹھ گئے تو روٹھ جانے دو. مناتے کیوں ہو؟ اس لیے مناتے ہو کہ باپ سے محبت کرتے ہو, باپ تم سے محبت کرتا ہے. آپ ماں سے محبت کرتے ہو, ماں آپ سے محبت کرتی ہے, اس لیے ہم منا لیتے ہیں. حضرات جی تو لگائیے گا, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے طبیعت سے سن لیا, ہو سکتا ہے بات دل میں اتر جائے تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا. حضرات ماں تو ایسی محبت کرتی ہے نا اپنی اولاد سے. ماں کیسی محبت کرتی ہے؟ ماں ایک روز روٹھ گئی تو بیٹا منانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے بیٹا منا رہا ہے کہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے. ماں روٹھ کیوں گئی جی؟ غور سے سنیے. 15 سال کا بچہ ہے, ایک دکان پر کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا تھا. ماں کی نظر پڑ گئی, میرا بیٹا تو سگریٹ پی رہا ہے, 15 سال کی عمر کا ہے, ابھی سے سگریٹ پی رہا ہے. ماں نے دیکھ تو لیا, کچھ نہ کہا. بیٹے کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہے. جب بیٹا گھر آیا تو ماں نے اپنے آنچل میں اپنے بیٹے کو چھپا لیا, اور چھپانے کے بعد کہتی ہے بیٹا آج تو نے بڑی غلطی کی ہے, آج تو نے بڑا گناہ کیا ہے, آج تم نے بڑی خطا کر دی ہے. امی کیا ہوا؟ اے میرے بیٹے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں دیکھتی ہوں؟ تم کہیں بھی جاتے ہو تو تجھ پہ میری نظر رہتی ہے. اللہ اللہ کیسی اماں ہوتی ہے, تم کہیں بھی جاؤ تجھ پہ تیری اماں کی نظر رہتی ہے. ماں نے دیکھ لیا تھا بیٹا میرا سگریٹ پی رہا ہے. کہا بیٹا تیری عمر ایسی ابھی نہیں ہوئی ہے کہ تو سگریٹ پیا کرے. خبردار خبردار, ذرا سا صبر کیجئے گا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, آدھے گھنٹے کی تقریر میری صرف ہوگی.
اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹے سگریٹ نہ پینا، تیری عمر ایسی نہیں ہے کہ تم سگریٹ پیو۔ ماں سے بیٹے نے وعدہ کیا اماں آج کے بعد کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، وعدہ کر لیا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرے، ایک روز بیٹا پھر دکان پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ کیوں پی رہا تھا؟ ایسے بچوں کے ساتھ وہ لڑکا کھیلنے کے لیے نکلا تھا جو بچہ سماج میں آوارہ سمجھا جاتا تھا، جو بچہ سماج میں آوارہ سمجھا جاتا تھا، ان بچوں کے ساتھ وہ کھیلنے نکل گیا تھا۔ جب واپسی ہوئی تو دکان پہ سگریٹ پینے لگا۔ اتفاق کہیے کہ ماں کی نظر پھر پڑ گئی بیٹے پر، میرا بیٹا آج پھر سگریٹ پی رہا ہے۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ابھی تو 2-3 مہینے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے بیٹے نے کہ سگریٹ نہیں پیوں گا امی، مگر آج پھر اس نے پی لیا۔ آج ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ابھی ہی سے میرا بیٹا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، ابھی ہی سے میرا بیٹا مجھے فریب دے رہا ہے۔ ماں نے سوچا کہ اب اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ گھر ابو آئے، ابو سے امی نے شکایت کر دیا، اے جی جانتے ہو بیٹا تو سگریٹ پینے لگا ہے۔ کہا خبردار اگر ایسی بات بولو، میرا بیٹا ایسا نہیں جی میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار دیکھا تھا، اس کو سمجھایا تھا تو وعدہ کر لیا تھا کہ اب نہ پیوں گا، آج پھر میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا تب تو اس کی پٹائی ضروری ہے، میں بھی اس سے ناراض ہوں، ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ جب شام ہوتی ہے بچہ گھر آتا ہے، غور سے سنیے گا میں جو حق پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ وہاں پہنچ گئے اور میں آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو ایک پیغام آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب شام کو بیٹا گھر آتا ہے، ماں نے ڈانٹ کر کے کہا خبردار خبردار جو تو میرے گھر میں قدم رکھے تو میرے گھر سے باہر چلا جا، اس گھر میں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اماں کیا ہوا، کیوں روٹھ رہی ہو، کیوں ڈانٹ رہی ہو، آخر میں نے کیا کیا؟ پوچھ رہے ہو کیا کیا؟ آج پھر تو نے سگریٹ پیا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ سگریٹ نہ پیوں گا، مگر آج پھر پینے پی لیا، آخر ایسا کیوں کیا؟ مجھے فریب کیوں دے رہے ہو، مجھے دھوکہ کیوں دے رہے ہو، مجھے دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ اماں تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، حالانکہ شریعت میں اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مگر ماں کی محبت یہ قسم کھلوا رہی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے اماں تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد سگریٹ نہ پیوں گا، آج کے بعد یہ گناہ نہ کروں گا۔ اماں کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بیٹا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا ہے کہ اب نہ سگریٹ پیوں گا، اب نہیں پیے گا۔ حضرات کچھ دن گزرے تھے کہ عید کا موقع آ گیا۔ عید کے دن بھی آوارہ بچوں کے ساتھ وہ لڑکا کھیلنے کے لیے نکلا تھا۔ جب شام کو واپسی ہوتی ہے آج پھر وہ دکان پہ آوارہ بچوں کے ساتھ مل کے سگریٹ پی رہا تھا۔ آج اتفاق سے پھر اماں کی نظر پڑ گئی ہے۔ آج تو اماں کا کلیجہ پھٹ گیا، آج تو اماں کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ شام کو بیٹا گھر آتا ہے، ماں نے بات کرنا بند کر دیا، باپ نے بات کرنا بند کر دیا۔ کہا خبردار خبردار مجھ سے باتیں نہ کرو، تم میرے گھر سے نکل جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، ہم تم سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ نہ ماں بات کر رہی ہے نہ باپ بات کر رہا ہے، بچہ پریشان ہے منا رہا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، روٹھ گئی ہے اماں تو بنا رہا ہے، روٹھ گئی ہے اماں تو راضی کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں پکڑتا جا رہا ہے، آنچل پکڑ کے مچل رہا ہے، لیکن اماں راضی نہیں ہو رہی ہے، نہیں مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر بیٹا منانا شروع کرتا ہے، مناتے مناتے دن گزر جاتا ہے، ماں راضی نہیں ہوتی ہے۔ غور سے سنیے حضرت، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، شہزادہ سمنانو کے چوچا، فیضان حضور شیخ اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، اولاد غوث اعظم، شہزادہ سمنانو کے چوچا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ سمنانو کے چوچا۔ ہو جائیں گے حضرت سے پہلے مل بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. اس وقت منبر شریف پر حضور قائد ملت جلوہ بار ہیں جن کے نورانی صورت کی زیارت آپ کر رہے ہیں. آپ کو اب سکون کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور صرف محبت کی نظر سے اپنے مرشد کی زیارت کرنی چاہیے. ایک دوسرے سے باتیں کرنا بند کیجئے, اپنے مرشد کی زیارت کیجئے اور اس گنہگار سے کچھ باتیں سن لیجئے جلدی سے تاکہ میں رخصت ہو سکوں اور پھر آپ اپنے مرشد سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا, توجہ ہے آپ کی؟ اب تو کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے. جب حضور قائد ملت تشریف لے آئے ہیں, مرشد اپنی نگاہوں کے سامنے ہیں, تو پھر اب انتظار کس بات کا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ آپ کو اس وقت گفتگو سن لینی چاہیے. حضرات سنیے, میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا, ماں روٹھ گئی ہے, بچہ منا رہا ہے, بچہ راضی کرنا چاہتا ہے, اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کر رہا ہے, وہ ماں راضی نہیں ہو رہی ہے. تم سے اب مجھے بات نہیں کرنی ہے, تم مجھے دھوکہ دیتے ہو, تم مجھے فریب دے رہے ہو, تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو, تم نے کئی بار مجھ کو دھوکہ دیا, کئی بار وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کر گیا, اس لیے تم سے بات نہیں کرنی ہے. دن گزر گیا, ماں راضی نہیں ہوتی, رات گزر گئی, ماں راضی نہیں ہوتی, پھر دن گزر گیا, ماں راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر, بچہ پریشان ہے, وہ تو ہو کیا, ماں راضی ہی نہیں ہوتی. آخر نہیں راضی ہو رہی ہے تو بچہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہے, بچہ اسی حال میں چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہے؟ بچے کو پتا ہے اگر ماں روٹھ گئی ہے, اگر نہ منایا تو پھر بچا کیا میرے لیے, میری جنت تو ان کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کو راضی کرنا پڑے گا. بچہ کوشش تو کرتا چلا جا رہا ہے, بیٹا کوشش کر رہا ہے, ماں راضی نہیں ہو رہی ہے. کئی روز گزر گئے, اب بچے کی بھوک ختم ہو گئی, بچے کی پیاس ختم ہو گئی, بستر پہ جاتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, سکون اس کا لٹ چکا ہے, سکون غارت ہو چکا ہے. وہ بچہ اپنی ماں کو مسلسل مناتا رہا, ماں راضی نہیں ہو رہی ہے. میرے دوست, تو ایک ہفتہ گزرا ہے, بچے کو خیال آیا ماں کو آخر راضی کریں تو کرے کیسے. چلے اپنے امام صاحب کی خدمت میں. بچہ امام صاحب کے پاس پہنچا ہے, امام صاحب کے پاس پہنچ کر کے شکایت کیا, حضور کیا بتاویں, اماں روٹھ گئی, میری غلطی کی وجہ سے, مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے گناہ ہوا, میری اماں روٹھ گئی ہے, وہ راضی نہیں ہوتی ہے. آپ ہی کچھ کر دیجئے نا, آپ ہی سفارش کر دیجئے نا. میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ, میری خاطر چلیے میری اماں کے پاس, میری اماں سے کہیے کہ وہ راضی ہو جائیں, ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا. اللہ اکبر. امام صاحب چلے ہیں اور چچی سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچی جان, آپ ہی کا تو بیٹا ہے, کتنا گڑ گڑا رہا ہے آپ کے قدموں میں, کتنا رو رہا ہے آپ کا آنچل پکڑ کر کے, راضی کیوں نہیں ہو جاتی, اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی. وہ کہتی ہے بہت بڑی غلطی اس نے کی ہے, یہ بار بار میں سمجھاتی رہی اور یہ دھوکہ دیتا رہا, یہ قسم کھایا تھا اور قسم توڑ گیا, یہ دھوکہ دیا, مجھ کو فریب دیتا رہا, جھوٹ بولتا رہا, مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے, مجھے بات نہیں کرنی ہے. وہ کہتی ہے اماں, او اماں سنیے نا, آپ ہی کا نا بیٹا ہے, آپ نہیں معاف کریں گے تو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا, اس لیے معاف کر دیجئے نا. امام ہونا آپ کا, میری بات تو مان لیجئے, آپ اپنے امام کی بات مان لیجئے. اچھا امام صاحب چلیے, آپ ہمارے محلے کے امام ہیں, اس لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں, مگر آج کے بعد ایسی غلطی اگر بچے نے کی تو پھر کبھی معافی نہیں ملے گی. حضرات میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں, آخر اتنا جتن کیوں کیا جا رہا ہے منانے کے لیے, ماں کو راضی کرنے میں اتنی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس بچے کو پتا ہے کائنات میں اتنی محبت کوئی نہیں کرتا ہے جتنی محبت کے بیٹے سے ماں کیا کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی, اب یہیں پر رک کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ماں آپ کی غلطی کی وجہ سے روٹھ گئی ہے تو ماں کو اس لیے مناتے ہو کہ ماں راضی ہو جائے, ماں مجھ سے محبت کرتی ہے. اے مسلمانوں, کبھی تم نے سوچا تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تیرا رب تم سے محبت فرماتا ہے, 70 گنا زیادہ تیرا رب تم سے محبت فرماتا ہے. اگر تیرے کردار سے تیرے رب کی رحمت روٹ جائے تو بتاؤ رب کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ نہیں منانا چاہیے,
منانا چاہیے. کتنے لوگ اس بات کے لیے آمادہ ہیں منانے کے لیے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ کے کردار سے آپ کے رب کی رحمت نہیں روٹھی؟ خدا اپنی شان ربوبیت کے ساتھ کیا اپنے بندے سے نہیں روٹھتا؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رب کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے. جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو رب کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے. جب بندہ حرام خوری کرتا ہے تو رب کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے. آپ خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو. اگر خدا سے محبت ہوتی تو سجدے ہم سے نہیں چھوٹتے، نمازیں ہم سے نہیں چھوٹتی، ہم سے تلاوت نہیں چھوٹتی. حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے، سوچیں آپ کے رب آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے. حضرات، ہم ماں کے پیٹ میں ہیں مگر محبت ایسی ہے ہمیں وہیں زندہ بھی رکھتا ہے، وہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے. پھر ہم جنم لیتے ہیں، دنیا میں آئے 2 گھنٹے کی عمر ہے. بات کو میں ختم کر رہا ہوں. 2 گھنٹے کی عمر ہوئی ہے. انسان پیدا ہوا، جینا ہے نا انسان کو؟ جینا ہے کہ نہیں جینا ہے؟ بول دیے تو کچھ. جینا ہے. جیے گا کیسے انسان؟ جینے کے لیے کھانا چاہیے، جینے کے لیے پانی چاہیے. انسان کھائے گا پیے گا تو زندہ رہے گا. حضرات، لیکن 2 گھنٹے کی عمر ہے، وہ دانا بھی نہیں کھا سکتا ہے، وہ تو پانی بھی نہیں پی سکتا ہے. اسے جینا بھی ہے اور جینے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے. کرم تو دیکھو پروردگار کا، وہ بچہ جس کی عمر 2 گھنٹے کی ہے اس کو زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے مگر وہ کھا بھی نہیں سکتا ہے. اللہ کتنی محبت فرماتا ہے بندوں سے. جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے اسی کی چھاتی میں ایسی غذا اتار دیا پروردگار نے. ماں کا دودھ پی لو. ماں کے دودھ میں اللہ نے غذائیت بھی رکھا ہے اور مائیت بھی رکھا ہے. بچے کو بھوک لگے تو بھی ماں کا دودھ پی لے، پیاس لگے تو بھی ماں کا دودھ پی لے. کتنی محبت فرماتا ہے پروردگار. تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ہم، ٹھوس غذا کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، دال چاول روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں. کتنی محبت فرماتا ہے. گرمی کے موسم میں جو سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، اللہ کا کرم دیکھو کتنی محبت اپنے بندوں سے وہ فرماتا ہے. جو سبزیاں زمین سے گرمی کے موسم میں نکلتی ہیں ان سبزیوں کا اثر سرد ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں زمین سے جو سبزیاں نکلتی ہیں ان سبزیوں کا اثر گرم ہوتا ہے. اللہ کتنی محبت فرماتا ہے بندوں سے. آپ کو غسل کی ضرورت ہے ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں زمین سے پانی نکالو. آپ چپا نل دباؤ تو گرم پانی نکلتا ہے سردی کے موسم میں، اور اگر گرمی کے موسم میں پانی نکالو، گرمی کے موسم میں پانی نکالو تو ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، سردی کے موسم میں پانی نکالو تو گرم پانی نکلتا ہے. کتنی محبت فرماتا ہے پروردگار ہم سے. کبھی سوچا ہم نے؟ اتنی محبت فرماتا ہے پروردگار مگر اس رب کو راضی کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. کبھی نہیں سوچا جو رب ہم سے اتنی محبت فرماتا ہو ہم اس رب کو راضی کیسے کریں، ہم اس رب کو کیسے راضی کریں. حضرات گرامی، اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ان جملوں کے ساتھ غور سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں. آپ کہاں بیٹھے ہیں پتہ ہے؟ مرکزی ادارے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے مدرسہ چلتا ہے یہ دیکھیے. مہمان رسول ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات، یہ مہمان مدرسے میں پڑھنے والے بچے نبی کے مہمان ہوتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچے نبی کے مہمان ہوتے ہیں. ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام ہوتا ہے. کون کرتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ کون ان کے لیے روٹیوں کا انتظام کرتا ہے؟ کون ان کے لیے چاول کا انتظام کرتا ہے؟ کون ان کے لیے دال کا انتظام کرتا ہے؟ کیسے ان کے علاج کا انتظام ہوگا؟ بیمار پڑ جائے تو علاج کیسے ہوگا؟ بھوک لگے تو کھانا کیسے کھلایا جائے گا؟ وہ نبی کے مہمان ہیں. غور سے سنیے، بات ختم کر رہا ہوں میں. حضرات، مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ مدرسہ اتنی مشکلوں سے چلا کرتا ہے. مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی مشکل سے مدرسہ چلتا ہے. میں نے بھی مدرسے میں پڑھا، وقت ہوتا تھا کھانا مل جایا کرتا تھا، کھا لیتا تھا. مجھے کیا پتا کہ یہ آتا کہاں سے ہے اور کون لاتا ہے اور کیسے لاتا ہے.
میں نے جب دارال علوم جمال غوث اعظم کی بنیاد رکھا 12 اپریل کو 2024 اور 28 جولائی کو ڈھلائی کیا اور 7 دسمبر سے پڑھائی شروع ہو گئی، اور جب میں دھان کی وصولی کے لیے اپنے علاقے میں ہر دروازے پہ جانا شروع کیا، تب مجھ کو اس بات کا احساس ہوا، جو جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ جلسے میں جاتا ہوں، کبھی کبھی سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہوں، ایروپلین سے سفر ہوا، کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ اترا تو دسیوں لوگ پھول کا مالا لے کر کے انتظار میں ہیں اور گلے میں ڈالتے ہیں۔ جس کے گلے میں مالا ڈالا جاتا ہے، بتاؤ کہ اس شخص کو اس وقت کیسا لگتا ہوگا، اسے کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کیا عزت ہو رہی ہے، کیا احترام ہو رہا ہے، کیا ویلکم ہو رہا ہے۔ حضرات خوشی سے پھولے نہ سماتے، لیکن میں نے محسوس کیا ہم نے اپنے بچوں کی خاطر جب سفر کرنا شروع کیا تو گلے میں لوگوں نے پھول کا مالا ڈالا ہے، لیکن جب نبی کے مہمانوں کی خاطر گھر سے نکلا، ان کے کھلانے کے انتظام کے لیے نکلا، تو فقیر بن کے ہر ایک کے دروازے پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، گھر کا آدمی گھر کے دروازے سے باہر آئے تو 5 کلو دھان میری جھولی میں ڈال دے۔ حضرات گرامی، کس قدر اس وقت محسوس ہوتا ہوگا اس انسان کو جو ایک عالم دین آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے پہنچتا ہے نبی کے مہمانوں کی خاطر، کتنا بڑا جگر ہوگا اس کا۔ حضرات سوچ کے دیکھیے، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھوکے اگر کسی روز رہ جاؤ تو اس کا غم نہ کرنا، خیال یہ رہے کہ نبی کا مہمان بھوکا نہ رہنے پائے۔ میرے آپ